اور یہاں پر اسٹیج پر حاضر جملہ علماء و مشائخ ہیں، بالخصوص عزت امام حضرت ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز مہدی سراج بابا و عزت امام ایڈوکیٹ جناب قیام الدین وحید بابا اور میرے مشرق و کرم فرما عزت امام پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر تمام زائرین اس کی خدمت میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور اس کے جملہ ذمہ داران بالخصوص حضرت پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی توسط سے آج کی اس بابرکت محفل میں اور خاص اس سیمینار میں دوسری بار شرکت کا موقع مجھے حصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میرے مقالے کا عنوان ہے دور حاضر میں تصوف کی معنویت۔ انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر اپنی تحریر کردہ باتوں کو آپ کو سنانے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ حضرات، تصوف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا طبقہ اسے محبوب رہتا ہے، مگر ایک چھوٹا سا ایسا طبقہ ہے جو تصوف کو مدعو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناخواندہ افراد کے رسم و رواج کو دیکھ کر انہوں نے ایسا کہہ دیا ہو، مگر بغیر تحقیق اور بغیر تفتیش اور علمی سمندر میں غوطہ لگائے بغیر تصوف کے کسی چیز کا الزام لگا دینا یہ خود ان کی جہالت کی بڑی علامت ہے۔ سچائی یہ ہے کہ تصوف کوئی اختراعی شے یا نئی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف کا منبع و ماخذ خود قرآن و حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے دوران صوفیہ کے سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تصوف کی راہ وہی پا سکتا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور یہ دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ نہ شبہے کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعت کی تاریکی میں پھنسے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رضوان کے اس قول سے چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تصوف کی راہ وہی پا سکتا ہے جو قرآن و سنت سے اول واقف ہو اور اس پر عامل بھی ہو۔ دوسری بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ اگر کوئی قرآن و سنت کے بغیر تصوف کی راہ چلتا ہے تو شبہے کے گڑھے میں گر کر اور بدعت کی تاریکیوں میں پھنس کر کے رہ جائے گا۔ گویا کہ اس بات کا پورا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ تصوف میں علم اور عمل للہیت کے ساتھ مربوط ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صوفیہ بھی تصوف کے اصل اور واپس قرآن حدیث کو ہی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف کی اصطلاحات مثال کے طور پہ صبر و شکر ہے، توبہ و استغفار، خوف و خشیت، تقویٰ و طہارت، فکر و فاقہ، امانت و دیانت، اخلاص و الہیت، توکل و رجا، تزکیہ و محاسبہ، سادگی، قناعت پسندی، دنیا سے نفرت اور خدمت خلق، یہ سارے وہ اصطلاحات ہیں کہ جن پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کے ماخذ قرآن و حدیث بھی ہے۔ گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیوں کے نزدیک اور تصوف میں جو اصطلاحات پائی جاتی ہیں یہ اصطلاحات بھی کوئی نئی ایجاد کردہ اور اختراعی شے نہیں ہے، بلکہ اس کا ماخذ بھی قرآن میں اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہاں سے آپ موجودہ حالات کا نظر ڈالیں تصوف کے ماخذ کو سمجھنے کے بعد، تو
تو موجودہ حالات کا اجتماعی جائزہ لیں، انفرادی جائزہ لیں تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے اور آپ بھی اس کو محسوس کریں گے کہ ناانصافی، غداری، بغاوت، تب و غارت گیری، ظلم و تشدد، بدامنی، قانون شکنی، دہشت گردی، حوث پرستی، ذخیرہ اندوزی، چوری ڈکیتی، دین سے دوری اور بدامنی کا ماحول غالب آ چکا ہے۔ اب ایسے ماحول میں کہ جس سے ہر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے نکلنے کا بہتر ذریعہ راہ تصوف کو اپنانا ہے۔ اب جب یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ لیا کہ تصوف کا ماخذ قرآن اور حدیث مصطفیٰ ہے اور موجودہ حالات کا بھی آپ نے جائزہ لے لیا کہ موجودہ حالات کیسے ہیں، تو اب میں آپ کے سامنے چند صوفیانہ طریقوں کو رکھتا ہوں جس سے آپ سننے کے بعد اچھی طرح محسوس کر لیں گے کہ واقعی زمانے میں دہشت اور بدعملی کے ماحول سے نکلنے کا بہترین ذریعہ یہ وہی تصوف ہے جس کا منبع و ماخذ قرآن اور حدیث مصطفیٰ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں تصوف میں اور صوفیہ کے نزدیک سب سے جو زیادہ طریقہ رائج ہے وہ پیر اور مرید ہے۔ پیر مرید صحیح بات تو یہ ہے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 پر عمل پیرائی کا ایک بہترین نمونہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ اب غور کریں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہر انسان اختلاف و انتشار سے پریشان اور اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا متلاشی ہے۔ ایسے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ پیر و مریدی کی جو ایک رسم رائج ہے، تمام مختلف ذہن، مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد جب کسی ایک کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر خود بخود اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ تصوف اور اہل صوفیہ کے نزدیک سب سے زائد جو رائج طریقہ و پیری مریدی کا ہے، یہ زمانے سے اختلاف و انتشار کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ لہذا میرے خیال میں اگر تصوف کے اس عملی پیرائی کی طرف توجہ دی جائے تو ہم اپنے ماحول سے بہت حد تک اختلاف و انتشار کو ختم کر کے اتفاق و اتحاد اور اجتماعیت کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے میں ایک بات کو لازم مانتا ہوں کہ ہر فرد کے اندر اپنے معتقد جس کی بارگاہ سے وابستہ ہے ان کے لیے عقیدت و محبت اور دوسروں کے معتقد یعنی دوسروں کے پیر و مرشد کے لیے احترام کا جذبہ اولی شرط ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پیروں کے لیے عقیدت و محبت رکھوں اور دوسروں کے لیے توحید کا غالب کر دوں تو دنیا کا کوئی پیر و مرشد ہو یا کوئی بھی مرید ہو میں اس عمل کو پھر بہتر نہیں بلکہ نقصان کا باعث سمجھتا ہوں۔ لہذا ہمارے لیے تصوف میں طریقہ رائج ہے، یہ اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کا علمبردار ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنے مرشد کے ساتھ ہم سچی عقیدت و محبت اور دوسرے کے مرشدوں کے ساتھ احترام کا جذبہ اپنے دل میں غالب رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں جو تصوف کا طریقہ رائج ہے، پیر مریدی کے بعد اس طریقے میں صحبت مرشد کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جب آپ کسی مرشد کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو آپ ان کی صحبت اختیار کریں۔ یہ صحبت آج کی چیز نہیں ہے، یہ تو آقائے جہاں کی صحبتوں میں صحابہ جو بیٹھے ہیں وہ طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ اس زمانے میں مزید اہمیت اور افادیت کا حامل بن جاتا ہے۔ تو یہ کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ آزادانہ ذہنیت کا دور ہے۔ موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو وبا پھیلائی گئی ہے
لہذا اگر آج کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے آج ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی صحبت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اگر انسان کسی مرشد کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے اور پھر تصوف میں جو صحبت کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر وہ مرشد کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے تو خود کو غلط ماحول اور غلط صحبتوں سے نکل کر ایک اچھی صحبت میں اپنے آپ کو بڑی آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ لہذا صحبت کا جو طریقہ، مرشد کی صحبتوں کا طریقہ جو تصوف میں رائج ہے، یقینی طور پر معاشرے کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ہماری نسلوں کو بہترین ذہنیت فراہم کرتا ہے اور غلط ماحول سے لا کر کے ایسی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں پر ہم اپنی اولاد کو بہترین اور اچھا انسان بنتے ہوئے بہترین طریقوں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات میں اگر صحبت مرشد کو اگر اپنے ترجیحات میں شامل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک فرد کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ صحبت مرشد سے ایک فرد کی اگر اصلاح ہو گئی تو اس کے ذریعے سے ماحول معاشرے میں بے شمار افراد کی اصلاح کو بہت موٹی کری جائے گی۔ اور اس صحبت ایک ایسی چیز ہے جس سے بات یاد آ رہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مجھے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند ہے، اور دیکھنا اسی وقت ہوگا جب انسان صحبت کو اختیار کرے گا۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ آقا کی صحبت میں مجھے بیٹھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ ایک چیز اور دیکھیے، تیسرا ایک اہم چیز جو اہل صوفیہ کے نزدیک تصوف میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل اور ذکر و فکر کی مشغولیت و مصروفیت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور مذہب اسلام میں بھی انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور اللہ کی ذکر و فکر کو کثرت سے اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھنا۔ اب حالات کیا کریں تو اب حالات یہ ہیں کہ انسان معاشی خوشحالی کے لیے بھاگ دوڑی انسان دنیا کی ہر لذتوں سے آشنا اپنے آپ کو کرنے کے لیے تگودود میں لگا ہوا ہے۔ انسان کثرت ذکر و فکر سے ہونے والے برکات اور سکون قلب سے صرف اپنے آپ کو محروم ہی نہیں رکھے ہوا ہے موجودہ دور میں، بلکہ واجبات و فرائض کی ادائیگی سے بھی بہت حد تک اپنے آپ کو دور کر چکا ہے۔ لہذا اگر صوفیاء کرام کی اس طریقہ کار کو کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی پر توجہ اور کثرت سے اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مشغول رکھنے پر اگر انسان توجہ دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے اندر بہت سارے فوائد دنیاوی اور اخروی کو بھی مرتب کرے گا، ساتھ ہی ساتھ قرب خداوندی کی جو لذتیں ہیں انسان اس سے اپنے آپ کو بھی آشنا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا آج کے دور میں اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے نکالنے کے لیے اور زمانے کے بے ہنگم ماحول سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے صوفیاء کرام کے نزدیک جو یہ طریقہ رائج ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی پر توجہ اور کثرت سے نوافل اور ذکر و فکر کو اہمیت دینا، اگر صوفیانہ طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور ماحول اور معاشرے کے لیے بہت حد تک اصلاح کر سکتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک اور تصوف میں ایک خاص اہمیت ادب کو دیا جاتی ہے۔ یہ ادب بھی اسلامی شعار ہے، بلکہ خود آقا کائنات نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو بہت اچھا ادب سکھایا۔ ادب آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر انسان اپنی اولاد کو اور اپنے چھوٹوں کو مؤدب دیکھنا چاہیے، بلکہ آج ادب کا درس اور سبق کے لیے انسان پریشان ہے کہ میری اولاد کو ادب کہاں سے آ جائے اور ادب کے ساتھ میں کس طریقے سے ڈھل جائے اور اپنی اولاد کو مؤدب بنانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک جو اصطلاح رائج ہے اور یہ طریقہ رائج ہے کہ ادب باہر انسان کتنا بھی بے ادب ہو، یہاں پر آ کر کے ادب فطری طور پر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ماحول، معاشرہ، حالات بزرگوں کا نگاہوں کے سامنے ہونا، تو ادب کی جو اہمیت جاتی ہے اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں آج صوفیاء کرام اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں اور ان کے دامن کرم سے
کہیں بھٹکتے ہوئے نظر آئے ان چیزوں کو ہم بآسانی یہی پا جائیں گے. لہٰذا ادب کا جو صوفیاء کرام کا نزدیک طریقہ رائج ہے کہ یہاں سے وابستہ ہونے کے بعد جو نیا سکھایا جاتا ہے یہ ہم بڑی آسانی سے آج اپنے دور میں نافذ کر کے بہت حد تک اپنے کو بھی اور اپنے نسلوں کو بھی ہم کامیاب کر سکتے ہیں. صوفیاء کرام کے نزدیک اور تصوف میں ایک اصطلاح جو اور رائج ہے وہ مجاہدہ ہے. اور مجاہدہ سلوک کے 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. تعلق باللہ قائم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان مجاہدہ میں اپنے آپ کو مخلوق سے اس طرح سے دور رکھے کہ اس سے وابستگی نہ ٹوٹنے پائے. ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق ہو, دوسری طرف جب ادھر سے ہم آئے تو پھر ہمارا مخلوق سے بھی تعلق نہ ٹوٹنے پائے. یہ چیزیں اور پھر یہ کہ انسان مجاہدہ میں کہ قرآن اور احادیث کے حدود میں رہ کر کے انسان اپنے آپ پر ایک مشقت پیدا کرے تاکہ اس کے ذریعے تعلق باللہ میں مضبوطی پیدا ہو جائے. یہ بھی طریقہ ایک رائج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک جو مجاہدہ کا طریقہ رائج ہے, اگر انسان اس طریقے پر عمل پیدا ہو جائے اور موجودہ ماحول میں اگر کثرت کار سے وقت نکال کر صوفیاء کے گھر سے وابستہ ہو کر اس طریقے کار پر توجہ دے تو آج کا انسان جو اپنے گھر سے ماحول سے پریشان ہے, ذہنی اور قلبی اعتبار سے الجھنوں کا شکار ہے, صوفیاء کے اس اصطلاح پر عمل کر کے میں سمجھتا ہوں سکون قلب, سکون ذہن, سکون عائلی اور خاندانی زندگی کو بڑی آسانی سے پا سکتا ہے. صوفیاء کرام کے نزدیک ایک اور اچھا جو طریقہ رائج ہے وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وابستگی. اب دیکھیے کہ اولیاء اللہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور صوفیاء کرام کے نزدیک انسان خدا کو نہیں یاد کر لیتا ہے, مگر صوفیاء کرام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو رحمتوں کی انوار اور اس کی بارشیں برستی ہیں, اگر صوفیاء کرام کی اس اصطلاح کو اگر ہم اپنے زندگی میں رائج کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام پر جو آج غیروں کا ایک بڑا الزام ہے وہ الزام بھی خود بخود دفاع ہوتا چلا جائے گا اور بزرگوں کی بارگاہ میں خود ان کا فیض اور اللہ کی رحمت جو برستی ہے ہم اس میں نہاتے چلے جائیں گے اور اپنی آل و اولاد کو بھی محبت کرتے چلے جائیں گے. صوفیاء کرام کی بارگاہ میں تصوف میں اور صوفیاء کرام میں ایک اور اصطلاح رائج ہے وہ ہے للہ, اور للہ ہی اسلام کا مطلوب ہے. یقینی طور پر آج جو بھی عمل ہے, چاہے عبادت میں فرائض ہو, واجبات ہو, نوافل ہو, سنن ہو, خدمت خلق ہو, اصلاح معاشرہ ہو, جتنے بھی طریقے سب کے اندر صوفیاء کے نزدیک ایک یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں فقط اللہ کے لیے کیا جائے. اور اسلام کا ایک بنیادی مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوفیاء کرام کے نزدیک رائے اس اصطلاح کو اگر الہی کو اپنا لیا جائے تو انسان کے اندر جو نفس کی پیروی ہے, خواہشات کی پیروی ہے, اپنے اندر غرور ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ پروری ہے, چغلخوریاں ہیں, اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے, دوسروں کو چھوٹا سمجھنا ہے, اگر انسان الہیت پیدا کرے تو انسان کے اندر اور اس کے نفس سے ہونے والی پیدا برائیاں جو ہے یہ انسان کے اندر خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ چیزیں ہمیں دوسری جگہ نہیں ملتی ہے بلکہ صوفیاء کے نزدیک ملتی ہے تصوف میں جو رائے اصطلاح اسی میں ملتی ہے. صوفیاء کرام کے نزدیک ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ خدمت خلق کی توجہ دینا. میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق کا جو طریقہ رائج ہے یہ سب سے زیادہ یہ تصوف میں رائج ہے اور صوفیاء کرام کی بارگاہ سے ملتی ہے. اور خدمت خلق تو ایک اتنی عظیم عبادت ہے جو اسلام کا عینی مطلوب ہے اور یہ چیزیں خود قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہے. اور یہ طریقہ مکمل طور سے ہمیں کہیں اور نہیں تصوف کے اسلام میں اور صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں ہمیں ملتا ہے. لہذا اگر آج کی تاریخ میں صوفیاء کرام کے نزدیک جو اس طرح رائج ہے اگر ہم اسے اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ماحول اور معاشرے سے غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, بے حیائی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا, بہت ساری مجبوری اور لاچاری میں غلط کاریوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. آج ہماری قوم جو آج انتہائی پستیوں میں جا رہی ہے خدمت خلق کا اگر ہم طریقہ اپنا لیتے ہیں تو آج ہماری قوم کو ابھرنے کا بہت اچھا موقع
کرنا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم اول آخر غور کرتے ہیں اور اصطلاحات تصوف پر اور صوفیاء کرام کے نزدیک جو طریقہ رائج ہے ان تمام طریقوں کا اگر ہم اول آخر جائزہ لیتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام وہ طریقے ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، رسول پاک کی سنتوں کا عمل پیرا بناتے ہیں اور مخلوق کے درمیان